السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک تعارف، صفحہ نمبر 149۔ ٹاپک ہے مشورہ۔ قرآن میں خدا کے مطلوب انسان کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورۃ الشورى آیت نمبر 38۔ مشورہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ کسی ایک انسان کا علم ہمیشہ محدود ہوتا ہے، یعنی ہم سب کی لمٹس ہیں، ہم سب کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایک انسان نہ سب کچھ جانتا ہے اور نہ سب کچھ خود کر سکتا ہے، وہ دوسرے کی مدد کا محتاج ہے ہر معاملے میں۔ وہ ساری باتوں کو یا کسی بات کے تمام پہلوؤں کو نہیں جان سکتا، یعنی نہ تو ہر چیز کو جانتا ہے اور نہ ایک چیز کے سارے پہلو، دونوں اعتبار سے اس کا علم محدود ہے۔ حالانکہ موجودہ دنیا میں کوئی صحیح فیصلہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں تمام متعلق پہلوؤں کی رعایت شامل ہو، یعنی کسی چیز کو ہر اینگل سے دیکھا جائے۔ مشورہ اسی مسئلہ کا حل ہے، وہ افراد کی انفرادی کمیوں کی تلافی ہے، یعنی ہر انسان کے اندر جو کمی پائی جاتی ہے دوسرے کا مشورہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ جب کہ معاملہ کو مختلف لوگوں کے درمیان رکھا جائے اور ہر آدمی کو کھلے طور پر اپنی رائے دینے کا موقع حاصل ہو تو ایسی صورت میں زیر مشورہ معاملہ کے تمام پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی چیز کو اوپن ٹو ڈسکشن رکھتے ہیں تو عمومی صورت کیا ہوتی؟ لوگ ایک دائرے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ کوئی بھی ایک چیز آپ اگر لا کر ٹیبل پر رکھ دیں اور لوگ مختلف طور پر سرکل میں بیٹھے ہوں، یعنی چاروں طرف سرکل میں بیٹھے ہوں، تو ہر شخص اپنے سامنے کی طرف کو دیکھے گا، پیچھے کی طرف اس چیز کو نہیں دیکھ سکتا، دوسرا دوسری طرف سے دیکھے گا، رائٹ اور لیفٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی اپنی طرف سے دیکھیں گے، اور اس طرح ایک چیز کے مختلف پہلو مختلف لوگوں کی نظر میں آ جائے گی۔ پھر ان کی باہمی گفتگو تمام موضوعات کا یا تمام اطراف کا احاطہ کرے گی۔ اب یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ جامع واقفیت کی روشنی میں معاملے کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیا جائے۔ مشورہ کو حقیقی مشورہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں کچھ اوصاف لازمی طور پر پائے جائیں، یعنی ہر شخص مشورہ نہیں دے سکتا ہر معاملے میں۔ جس سے مشورہ لیا جائے اس کے اندر کچھ خوبیاں، کچھ صفات، کچھ کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے۔ آدمی کو اپنی کمی کا احساس ہو، وہ کسی صحیح رائے کو ماننے کے لیے اپنی انا کو رکاوٹ نہ بننے دے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ تعصب کے خول سے نکل کر کھلے ذہن کے ساتھ لوگوں کی باتوں کو سن سکے، یعنی مشورہ صرف وہی لے سکتا ہے اور اسی کو فائدہ ہو سکتا ہے جو سمجھے کہ وہ خود ہر چیز نہیں جانتا، اسے اپنی کمی کا احساس ہو، اپنی کوتاہی کو مانے، وہ انا کا شکار نہ ہو، تعصب کا شکار نہ ہو، کھلے ذہن کا مالک ہو۔ جس طرح وہ اپنے جاننے کو جانتا ہے اسی طرح وہ اس سے بھی باخبر ہو کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی بابت وہ زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کیا معلوم ہے، کیا کچھ آتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ نہیں ہم سوچتے کہ کیا کچھ نہیں آتا، اور یقینی طور پر وہ بہت زیادہ ہے جو ہمیں نہیں آتا یا جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے۔ مشورہ فرد کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے اور سماج کے لیے بھی، یعنی معاشرے کے لیے بھی۔ وہ چھوٹے معاملات میں بھی مفید ہے اور بڑے معاملات میں بھی، وہ ہر مرد اور عورت کے لیے ہے۔
کوئی بھی مرد یا عورت اس سے مستثنا نہیں، ایگزمپٹڈ نہیں۔ مزید یہ کہ مشورہ صرف ایک دینوی عمل نہیں، وہ ایک عبادت بھی ہے۔ مشورہ دنیا کے اعتبار سے رحمت ہے اور آخرت کے اعتبار سے ثواب۔ مشورہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی سمجھ کے ساتھ دوسروں کی سمجھ کو بھی اپنے فیصلے میں شامل کر لے۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک کیسٹ ہے مشورہ کیوں ضروری ہے، اس میں نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں مشورہ کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے، جس میں بندوں سے مشورہ، کس سے مشورہ کیا جائے، کس سے مشورہ نہ کیا جائے، اور کب اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جائے جس کو استخارہ کہا جاتا ہے، اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور مشورہ نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ اس موضوع پر مزید اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے اس حکم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیکچر آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔